نماز فجر کے 6 بڑے فائدے آج آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے مالک نے، میرے خالق نے نماز فجر میں کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں، کیسے کیسے انعام رکھے ہیں، کیسی کیسی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آخر تک ویڈیو کے ساتھ رہیے گا، کافی سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اکثر لوگ نماز فجر کو قضا کر دیتے ہیں کسی وجوہات کی بنا پر۔ وہ حضرات اس ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز میرا دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے فرامین آپ کو سناؤں گا کہ جنہیں سن کر آپ کا دل کبھی نہیں کرے گا کہ نماز فجر قضا ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی عادت پکی بن جائے گی کہ آپ نماز فجر کو کبھی نہیں قضا کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم 6 بڑے فائدے کی طرف نماز فجر کے۔ تو پہلے نمبر پہ فائدہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مالک، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور نماز فجر میں صبح کے وقت میں برکت رکھ دی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول اور یہ عادت مبارک رہی کہ جب بھی آپ کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو آپ صبح کے وقت روانہ فرماتے، اور اس حدیث پاک سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب کوئی بھی بندہ نماز فجر پڑھتا ہے تو صبح میں چونکہ برکت رکھی ہوئی ہے تو نماز فجر پڑھنے والے کو وہ برکت نصیب ہو جاتی ہے، وہ برکت کا حصہ مل جاتا ہے۔ اب وہ بندہ جو بھی کام کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ تو کافی ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلتا، پیسے آتے ہیں کس طرف چلے جاتے ہیں، کہاں کہاں لگ جاتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی اس روزی میں، اس رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو آپ نماز فجر شروع کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں بھی میرا خدا برکت فرما دے گا۔ تو یہ تھا پہلا فائدہ۔ اب دوسرے فائدے کی طرف چلتے ہیں۔ نبی اکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز ادا کی اور سو گیا تو میرا اللہ اسے آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر جو فجر کی نماز ادا کرے گا، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کرے گا تو میرا اللہ اس بندے کو، اس بندی کو اللہ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، صبح اٹھ کے نماز فجر پڑھ لی، ساری رات تو ہم سوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے کیسا کرم فرمایا کہ ساری رات سو کر گزارنے والے کو اللہ مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مرد، کتنے خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو عشاء کی نماز پڑھتی ہیں اور پھر فجر کی نماز ادا کرتی ہیں، تو ساری رات وہ مرد، وہ خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقبول عبادت کا ثواب حاصل کرتی ہیں۔ یہاں تک ہوئے نماز فجر کے 2 فائدے۔ اب نماز فجر کا تیسرا فائدہ کیا ہے، سماعت کیجئے گا۔ نبی اکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ تو میرا اللہ ان فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، بتاؤ تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے، تیرا بندہ تیری عبادت میں مصروف تھا، تیرا بندہ تیرے لیے قیام کر رہا تھا، تیرا بندہ تیرے لیے رکوع کر رہا تھا، تیرا بندہ تیرے لیے سجود کر رہا تھا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے، فرشتے عصر اور فجر میں جمع ہوتے ہیں، پھر رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو رب پوچھتا ہے، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ خوش نصیب نہیں وہ بندہ جس کا ذکر فرشتے رب کے حضور کرتے ہیں کہ تیرا بندہ تیری عبادت کر رہا تھا۔
کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا ذکر فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں چوتھے فائدے کی طرف۔ نبی اکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! آج دنیا کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر رہا، ایک ایک پائی کے لیے ترس رہا ہے، دنیا کے ایک ایک ذرے کے لیے لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا، پر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او بندے خدا 2 سنتیں فجر کی پڑھ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ سبحان اللہ! چلتے ہیں ہم 5ویں فائدے کی طرف۔ نبی اکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بردین کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بردین یعنی ٹھنڈک والی نمازیں، اور علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں ٹھنڈک والی نمازیں 2 ہیں، ایک نماز فجر، دوسری نماز عصر۔ جو شخص عصر اور فجر یہ 2 نمازیں پڑھے گا، ویسے تو سبحان اللہ 5 نمازیں پڑھنے والا خوش نصیب ہے، لیکن جو یہ صرف 2 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اسے بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ کیسے جنت میں نہیں جائے گا؟ سبحان اللہ! کتنی بڑی فضیلت صرف نماز فجر کی میں آج بیان کر رہا ہوں، تو 5 وقت کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ چلتے ہیں 6 فائدے کی طرف۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز فجر ادا کی تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر آ گیا، یعنی جس بندے نے نماز فجر پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ! کتنی پیاری فضیلت ہے کہ نماز فجر پڑھنے والا رب کی حفاظت میں ہے، نماز فجر پڑھنے والا رب کے ذمے ہے۔ وہ شخص کیسے شیطان کی جال میں پھنس سکتا ہے جو رب کی حفاظت میں ہو؟ وہ کیسے کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے جو رب کی حفاظت میں ہو؟ رب کی حفاظت میں کب بندہ ہوگا؟ جب نماز فجر پڑھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنے بڑے انعام اور کتنی کرم نوازی ہے نماز فجر کی۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنی کرم نوازی سے ہمیں نوازے گا، کتنے انعامات سے ہمیں نوازے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اگر آپ چینل پہ بالکل نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔